الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح آیت نمبر 5 اور 6۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ: بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ دونوں آیات بالکل ایک جیسی ہیں اور ان کا دہرانا خود ایک بہت بڑی حکمت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ایک آفاقی اصول بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی سختی ایسی نہیں جس کے ساتھ آسانی نہ ہو۔ عربی زبان کی ایک اہم بات یہاں سمجھنی ضروری ہے۔ اسرن کا مطلب، اسری کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ دونوں آیات میں ایک ہی ہے، جبکہ یسرن آسانی، یہ نکرہ ہے، اسم نکرہ، یعنی مختلف اور کئی آسانیاں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی اللہ ایک مشکل کے ساتھ ایک نہیں، کئی راستے، کئی سہولتیں، کئی آسانیاں فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بار بار ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ مشکل عارضی ہے، اللہ کی مدد دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ آپ دیکھیں مکہ میں مظالم، شاب ابی طالب کا محاصرہ، بھوک، تکلیفیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ کی ریاست۔ پھر طائف کا واقعہ دیکھ لیں، پتھر لہو لہان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تنہائی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی مدد، فرشتوں کی پیشکش اور مستقبل کی فتح۔ ہجرت کو اگر ہم دیکھ لیں تو جان کا خطرہ، غار ثور، نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کی تاریخ کا نیا دور۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، تو امت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی سے اگر ہم مثالیں دیکھیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظلم، کوڑے، جان کی قربانی، لیکن انجام کیا ہوا؟ اسلام کی سربلندی، عزت اور دائمی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مشکل میں مایوس نہ ہوں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، صبر کے ساتھ عمل جاری رکھیں، ہر تنگی کے اندر آسانی تلاش کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توڑنے نہیں، نکھارنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور خواتین کے لیے تو خاص پیغام ہے۔ بیٹی، بہن، ماں یا بیوی، گھریلو مسائل، اولاد کی فکر، صحت یا تنہائی، یہ آیت آپ کو بتاتی ہے اللہ تمہاری مشکل کو دیکھ رہا ہے اور آسانی راستے میں ہے۔ اگر آج زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یہ آیت دل میں بٹھا لیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ ہمیں یقین، صبر اور شکر کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔